آج بھی حسب معمول ہمارے جو پروگرام کا آغاز ہے قرآن پاک کی تلاوت سے ہوگا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علی عارف روزی صاحب، حافظ علی عارف روزی صاحب تلاوت قرآن پاک سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ علی عارف روزی صاحب حافظ قرآن۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان شریف کا عشرہ ہے، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان قادر بخش پاکستان پیپل پارٹی کے سماجی کارکن، ورکر اور انسانیت کا درد دل رکھنے والے ہمارے ساتھ ہیں۔ تو آج ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا، اور ان کا آباء و اجداد کا تعلق کہاں سے ہے، اور بھی بہت سی باتیں ہوں گی۔ آج ہم ان سے پوچھتے ہیں قادر بخش بھائی کے ساتھ جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں فتح بھائی صاحب، ایک سینئر صحافی بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، اور پیپل پارٹی سے بھی ان سے وابستہ رہے ہیں، تو ان کی بہت سی خدمات ہیں۔ اور انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ رانا اسد بھائی بھی ہیں۔ آپ نے اکثر اوقات انہیں دیکھا ہوگا روڈ شو کرتے ہوئے رمضان المبارک کے مہینے میں، ان سے بھی بات کریں گے۔ پہلے ہم بات کریں گے ہمارے قادر بخش بھائی جو پیپل پارٹی کے سماجی رہنما، ورکرز، کارکن، ان کو جتنی بھی بولا جائے کم ہے کہ یہ بہت اچھے انسان بھی ہیں، انسانیت کا درد بھی رکھتے ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ قادر بخش بھائی کا آباء و اجداد کا تعلق کہاں سے ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جیسے میں بتاتا چلوں کہ رمضان شریف کا پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے، تو جتنا بھی ہو سکے اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کے اوپر جو ہے سر پہ ہاتھ رکھیں، ان کی خدمت کریں۔ یہ حج عمرے سے بھی زیادہ جو ہے ثواب ہے، کیونکہ مہنگائی کا دور ہے، تو جو غریب سفید پوش لوگ ہیں ان کی اگر جو بندہ خدمت کرے گا تو عمرے سے بھی زیادہ انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ قادر بھائی آپ کا ویسے بیسیکلی تو آپ یہاں کراچی سے ہی ہیں، آپ کا آباء و اجداد کا تعلق کہاں سے ہے؟ جی بیسیکلی میرا گاؤں جو ہے جکم آباد، ضلع جاگیر، تو یہاں پہ کراچی میں جو ہے اپنا بشیر سوڈر محلے میں میری رہائش ہے۔ 2007 سے ہم یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، تو الحمدللہ سیاست میں تو تقریباً ہمارے کو 1 سال ہونے والا ہے، تو الحمدللہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کیا، اور اہل محلہ والوں نے، کیونکہ ہم اپنے آپ سارے محلے والے مل کے اپنے جو ہے نا ووٹ کے کام، ترقیاتی کام مل جل کے کرتے تھے، تو سارے محلے والوں نے، دوستوں نے یہی مشورہ دیا کہ بھئی آپ پارٹی میں جاؤ تاکہ ہم
آپ عوام کا خدمت کر سکیں اور جو ہے نا آگے یہ کام بڑھے. اور الحمدللہ 1 سال کے اندر ہم لوگوں نے جو ہے اپنے مین لائن کا بھی کام کروا دیے اور سیوریج کے بھی کام کروا دیے اور محلے کے تمام کام جو ہے مقصد ہے کہ سیوریج کے حوالے سے تقریباً سارے کام ہو چکے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا وہی بات کر رہے ہیں قادر بخش بھائی بھی کہ انسانیت کا جذبہ لے کر ہی کام کر رہے ہیں. وہی کام کیا جو عوام کی خدمت کا ان کو شعور تھا. اچھا قادر بھائی آپ پیپل پارٹیز میں سے آپ کا تعلق ہے اور بیسیکلی آپ کس کو سیاسی لیڈر مانتے ہیں؟ سیاست لیڈر تو بہت سارے ہیں, جو آپ کا آئیڈیل جو پسندیدہ سیاسی لیڈر وہ کون سا؟ جی کیسر بھائی, پاکستان کے اندر سیاسی لیڈر ہمارے جو نظریے میں ہے وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو. کیوں ایسا سیاستدان نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آئے گا بھی صحیح. دوسرے نمبر پہ محترمہ بے نظیر بھٹو, جو یہ سیاست تو یہی دونوں نے جو ہے نا ملک کے خاطر کیا, جو اپنی جانیں بھی قربان کیا. تو ہم بھی اسی ذوالفقار علی بھٹو کی جو ہے نظریے کو لے کے ہم نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کیا اور انشاءاللہ ذوالفقار علی بھٹو والا نظریہ کو لے کے آگے چلیں گے انشاءاللہ. آپ نے دیکھا قادر بخش بھائی پیپلز پارٹی سے ہیں تو پیپلز پارٹی کے ہی ان کا آئیڈیل بھی ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک صحافی بھی بیٹھے ہوئے ہیں فتح بھائی صاحب, ان سے پوچھیں گے رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں یہ کیا کہنا چاہیے. رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے. اس میں انسان کو جتنا ہو سکے فطرہ زکوٰۃ وغیرہ یہ دیا کرے اور یہ اچھا کام ہے. اور سال میں یہ 30 دن آتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے, ماحول کے لیے بھی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ غریبوں کا خیال رکھے. جتنا غریبوں کا خیال رکھے گا انشاءاللہ اتنا اس کو فائدہ ہوگا اور بہتر ہوگا. ہمارے ساتھ ہیں, ان سے پوچھیں گے. ویسے تو یہ فلاحی کام کر ہی رہی ہیں, خدمت بھی کر رہے ہیں. ان سے پوچھیں انہوں نے اپنے اہل محلہ کے لیے کیا کیا, کیا وہاں پہ انہوں نے اپنا آفس بنایا ہوا ہے؟ کوئی آ کے ان سے رابطہ کرنا چاہے, جو مدد لینا چاہے. رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے تو اس میں یہ عوام کے لیے کیا کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل, ہم بشیر سوڈر مولا میں ہمارا رابطہ آفس پاکستان پیپلز پارٹی کا کھلا ہوا ہے اور 24 گھنٹے ہم عوام کا خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو جس بھائی کا بھی اپنا کوئی مسئلہ ہے کوئی بھی, تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ہم کارکن ہیں, ورکر ہیں اور خدمت کر رہے ہیں. ان کا آفس بنا ہوا ہے, وہاں پہ رابطہ پیپلز پارٹی رابطہ آفس ہے. کوئی بھی ان سے ملنا چاہے, نیچے ان کا نمبر مینشن کیا گیا, ان سے رابطہ کر سکتے. کسی کو بھی مسئلہ ہو تو قادر بخش بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو ان کی دوسری ٹیم بھی وہاں بیٹھی ہوئی ہے. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ حافظ علی عارف روزی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بھی پوچھیں گے. اور ان سے ہم ایک ریکویسٹ کریں گے کہ پیاری سی نعت ہمیں سنائی جائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے.
بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اور دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اور کیسر بھائی بہت ہی پیارا شعر کہ اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اور دل فدا ہے مدینے والے پر، اور دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اور پیاری آواز میں نعت سنائی علی عارف فروزی صاحب نے۔ اور آپ ہمارے ساتھ ایک ہمارے ینگسٹ نوجوان ابھرتے ہوئے اینکر ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے رمضان مبارک کے مہینے میں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں رمضان مبارک سب کو دل کی گہرائیوں سے ایک مبارک پیش کرتا ہوں سب دوستوں کو، اور اس کے بعد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ینگ اسٹار ٹی وی رمضان نیوز مبارک کا مہینہ ہمارا مہمان ہوتا ہے، ہم کوشش کریں گے جتنی بھی اس اپنے مہمان کی خدمت کر سکیں۔ خدمت وہ نہیں ہے کہ جو دوسرے مہمان، یہ خدمت عبادت کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، نعت خوانی کر کے، پوری رات جاگ کر اس مہمان مہینے جتنی بھی ہم سے ہو سکے ہم خدمت کریں۔
क्योंकि ये मेहमान है, तो मेहमान मेहमान ही होता है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ मेहमान है। आज हम हैं, शायद अगले महीने, अगले नए साल में हमें ये मेहमान मिले ना मिले, हम इसकी खिदमत ना कर सकें। हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इस मेहमान महीने में उनकी खिदमत करें और इसको राज़ी करें। कोशिश करेंगे कि